بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی کلاس سٹارٹ کرتے ہیں۔ سارے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آ چکے ہیں، تو اس لیے آج کی کلاس ہم سٹارٹ کر رہے ہیں۔ کسی کا کوئی کویسچن ہو تو آپ ہمیں چیٹ میں بتا سکتے ہیں، پوچھ سکتے ہیں۔ اچھا جی، کل ہم نے پڑھا تھا مائکروسافٹ ورڈ کے اندر، اس کا ہم نے انٹروڈکشن پڑھا تھا کہ اس کا انٹرفیس کیا ہے، انٹرفیس کے اندر کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے یہ ٹیب مینیو دیکھا تھا، اس کے بعد یہ نیچے پراپرٹی بار آ رہی ہے، اس کو ہم نے اس کا انٹروڈکشن کیا تھا کہ یہ مختلف ٹیبز کے ساتھ جو ہے وہ چینج ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ ساری چیزیں نیچے جو آ رہی ہیں یہ ساری چیزیں دیکھی تھی۔ پھر ہم نے یہ کٹ، کاپی اور پیسٹ کے بارے میں پڑھا تھا، یہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا۔ اس کے بعد ہم نے یہ فونٹ والا گروپ ہے، اس کے اندر چند ایک چیزیں کی تھی۔ آج کل والے جو چیزیں تھی اس سے نیکسٹ جو ہے وہ چیزیں جو آ رہی ہیں آج ہم وہ سٹارٹ کریں گے۔ تو آج میں آپ کو ایک فارمولا بتانے لگا ہوں مائکروسافٹ ورڈ کے اندر۔ اس فارمولے کی مدد سے آپ کے پاس یہاں پہ کچھ ٹیکسٹ آ جائے گا۔ جب یہاں پہ آپ کے پاس ٹیکسٹ آ جائے گا تو آپ اس ٹیکسٹ کے ذریعے یہاں پہ ان ٹولز کو اپلائی کر سکتے ہیں، اپلائی کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی چیزیں جو ہیں وہ کس طرح سے بن رہی ہیں اور ان ٹولز کا کیا یعنی کہ مطلب ہے اور یہ کس طرح سے اپلائی ہو رہے ہیں۔ آپ نے وہ فارمولا جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے یاد رکھنا ہے اور وہ بعد میں آپ کو بہت کام آئے گا۔ نیکسٹ جو ہے وہ آپ اس کے ذریعے بہت جو ہے وہ کام لے سکتے ہیں۔ وہ فارمولا ہے، آپ نے یہاں پہ جو کرسر آپ کو بلنک کر رہا ہے یہاں پہ آپ نے ایکول کا سائن لگانا ہے، اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے RAND اور اس کے بعد آپ نے یہ چھوٹی بریکٹ ڈالنی ہے، اس کے بعد آپ نے 3 لکھنا ہے، اس کے بعد آپ نے بریکٹ کو کلوز کر دینا ہے۔ یہ فارمولا ہے۔ اس فارمولے کے لکھنے کے بعد آپ انٹر کریں گے، کی بورڈ سے انٹر کا بٹن پریس کریں گے تو آپ کے پاس یہ 3 پیراگرافز آ جائیں گے۔ یہ 3 پیراگرافز اس لیے آئے ہیں کیونکہ ہم نے وہ بریکٹس کے اندر 3 لکھا تھا۔ اگر ہم بریکٹس کے اندر جتنے ڈیجٹ لکھیں گے، 5 لکھیں گے، 10 لکھیں گے، 50 لکھیں گے تو اتنے پیراگرافز ہمارے پاس آ جائیں گے۔ اب یہ 3 پیراگرافز ہمارے پاس آئے ہیں۔ اب ان تینوں پیراگرافز پہ ہم یہاں پہ ڈیفرنٹ چیزیں اپلائی کر کے دیکھیں گے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ کس طرح سے جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں۔ جن کو سمجھ نہ آ رہا ہو وہ مجھے بتا سکتے ہیں کہ سر ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، چیٹ میں آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم یہ 3 پیراگرافز ہم نے لے لیے۔ اب یہاں پہ ہم جس پیراگراف پہ جو چیز اپلائی کرنا چاہتے ہیں، میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا، اس کو سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ فار ایگزامپل اس پیراگراف کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو اب ہم یہاں پہ جو چیز اس کے اوپر اپلائی کریں گے وہ چیز جو ہے وہ یہاں پہ اپلائی ہو جائے گی۔ میں ایک اسٹوڈنٹس کو یہاں پہ انوائٹ کر لوں۔ چلیں جی، کچھ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ ابھی نیو جو ہیں وہ یہاں پہ ایڈ ہوئے ہیں۔ تو میں بتا رہا تھا جن کو میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہے یہ پرابلم ان کی طرف ہے، میری طرف سے کوئی پرابلم نہیں ہے، آپ کی طرف سے شاید نیٹ کا پرابلم ہے تو اس لیے آپ کی طرف یہ ایسا ہو رہا ہے۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ یہاں پہ ہم نے 3 پیراگرافز لینے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 3 پیراگرافز ہم نے کس لیے لیے ہیں؟ یہاں پہ ہم نے ایک فارمولا لگایا ہے۔ میں یہاں پہ بیک جاتا ہوں، یہ فارمولا ہم نے لگایا ہے، ایکول کا سائن آپ نے لگانا ہے، اس کے بعد RAND رینڈ لکھنا ہے اور بریکٹس کے اندر 3 لکھنا ہے۔ جتنے ڈیجٹس ہم بریکٹس کے اندر لکھیں گے اتنے پیراگراف ہمارے پاس یہاں پہ آ جائیں گے۔
رینڈ کا مطلب ہے رینڈملی، رینڈملی 3 پیراگراف جو ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے. یہ فارمولا ہے ٹیکسٹ کو لینے کے لیے تاکہ ہم اس ٹیکسٹ کے اوپر مختلف چیزیں جو ہیں وہ اپلائی کر سکیں. یہ فارمولا لکھنے کے بعد آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہے. انٹر کریں گے تو آپ کے پاس یہ 3 پیراگراف آ جائیں گے. اب آپ ڈفرینٹ طرح کی یہ ٹولز ہیں اس کے اوپر اپلائی کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم نے جس ٹیکسٹ کے اوپر ہم نے چیزیں اپلائی کرنی ہیں اس کو ہم نے اس طرح سے سلیکٹ کرنا ہے. سلیکٹ کرنے کے بعد اب ہم یہاں پہ جو چیز اپلائی کریں گے وہ اس کے اوپر اپلائی ہوگی. فار ایگزامپل میں بی کے اوپر پریس کرتا ہوں، کلک کرتا ہوں تو وہ بولڈ ہو جائے گا. اس کے بعد اگر یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو کیا ہوگا، اس کا جو کلر ہے ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ ریڈ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ اس گروپ کے اندر ہم نے کل کچھ چیزیں پڑھی تھی، ہم نے یہاں تک پڑھا تھا، یہ چیز ہم نے پڑھ لی تھی. اس کے بعد یہ انڈر لائن پڑھ لیا تھا. اس کے بعد یہ ایک چیز تھی، یہاں سے ہم آج سٹارٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. سب سے پہلے تو آپ کو یہ 3 پیراگرافس لینے آ گئے کہ کس طرح سے ہم نے یہ 3 پیراگرافس لینے ہیں. اس کے بعد اگر آپ یہ سائن دیکھیں اے بی سی لکھا ہوا ہے اور اس کے درمیان میں ایک لائن لگی ہوئی ہے، اس آپشن کو بولتے ہیں اسٹرائک تھرو. ٹھیک ہے. اگر ہم نے کوئی نوٹس بنائے ہیں، کوئی چیز ایسی بنائی ہیں کہ ہم کسی چیز کو کاٹنا چاہتے ہیں، جیسا کہ عام ہمارے نوٹس یا ہمارا رجسٹر لکھتے ہیں تو ہم کوئی چیز لائن لگا کے کاٹ دیتے ہیں، تو اس طرح سے یہ فنکشن کام کر رہا ہے. یہاں پہ دیکھیں ٹیکسٹ کے درمیان میں لائن لگ چکی ہے کہ یہ ٹیکسٹ جو ہے اس کے اندر شامل نہیں ہے، ہم یہ شو کروا رہے ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ 2 آپشن ہیں، ایک کا نام ہے سب اسکرپٹ اور دوسرے کا نام ہے سپر اسکرپٹ. یعنی کہ میتھ ٹائپ اگر ہم نے یہاں پہ کوئی چیز لکھنی ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے لکھا ایکس اور اس کے ساتھ ہم نے لکھا 2. اب ہم چاہتے ہیں کہ یہ 2 جو ہے یہ ایکس کی پاور بن جائے یا بیس بن جائے. تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس 2 کو سلیکٹ کریں گے. اس کے بعد ہم یہ والا بٹن پریس کریں گے تو یہ اس کی ایکس کی پاور بن جائے گی، سپر اسکرپٹ جس کو بولتے ہیں. دیکھیں آپ ذرا غور کریں کہ وہ جو ہے 2 جو ہے اس کی پاور میں چلا گیا ہے. اس کے بعد اگر ہم 2 کو سلیکٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہ والا بٹن جو ہے سب اسکرپٹ والا کلک جو ہے کریں گے تو اس کے بعد یہ اس کی بیس میں چلا جائے گا. آپ تھوڑا سا غور کریں ایکس 2 کے اوپر کہ اس کی وہ بیس میں چلا گیا ہے. تو اس کا یہ فنکشن ہے. اگر میتھ ٹائپ ہمیں کوئی چیز یہاں پہ بناتے ہیں ہم، تو اگر یہ اس طرح کی کوئی چیز آتی ہے پاور بنانے والی یا بیس بنانے والی، تو ان دونوں فنکشنز کو ہم استعمال کرتے ہوئے وہ چیز بنا سکتے ہیں. یہ ہو گیا. اس کے بعد ہم نیکسٹ جب چلتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ٹیکسٹ افیکٹ. اس آپشن کو بولتے ہیں ٹیکسٹ افیکٹ. یعنی کہ آپ کا یہ جو ٹیکسٹ ہوگا اس کے اوپر ڈفرینٹ ٹائپس کے افیکٹ جو ہیں وہ اپلائی ہو جائیں گے. فار ایگزامپل میں نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کیا، اس کے بعد ہم اے پہ پریس کرتے ہیں، یہاں سے جو بھی افیکٹ ہم پریس کریں گے تو وہ جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. فار ایگزامپل ہم نے یہ بلو والا جو افیکٹ ہے یہ ہم نے اس کے اوپر اپلائی کر دیا تو وہ ایز اٹ از جو ہے اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ اگر ہم نے یہ اپلائی کر دیا ہے، اگر ہم یہاں پہ اب دوبارہ کوئی چیز لکھیں گے تو وہ اسی فارمیٹ میں لکھی جائے گی. یہاں پہ ہمیں یہ ختم کرنا پڑے گا اور یہاں پہ اگر ہم ختم کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو تو یہ ایک بٹن ہے کلیئر فارمیٹنگ کا. اس کا مطلب ہے کہ جو فارمیٹنگ ہم نے ٹیکسٹ کے اوپر کی ہے وہ کلیئر ہو جائے گی. اس آئیکن کے اوپر اگر ہم کرسر لے کے جاتے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ کلیئر فارمیٹنگ کا بٹن ہے، آپشن ہے. کلیئر فارمیٹنگ کے نیچے اگر آپ دیکھیں تو آپ کو وہ تھوڑی سی ڈسکرپشن بھی بتا رہے ہیں کہ کلیئر آل دا فارمیٹنگ فرام دا سلیکشن لیونگ اونلی دا پلین ٹیکسٹ. یعنی کہ آپ کے پاس خالی جو ہے وہ پلین ٹیکسٹ بچ جائے گا. جیسا کہ ہم اس کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا کہ جو ہمارے پاس اس کے اوپر فارمیٹنگ کی ہوئی تھی ٹیکسٹ کے اوپر وہ ساری غائب ہو گئی ہے اور کلیئر جو پلین ٹیکسٹ ہے وہ ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چیز بھی ہو گئی. یہ افیکٹ آپ کو سمجھ آ گیا کہ ہم یہاں پہ کلک کرتے ہوئے جو بھی افیکٹ یہاں پہ لگائیں گے وہ اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد یہ اس کے اوپر کرسر لے کے جائیں تو یہ آپشن ہے ٹیکسٹ ہائی لائٹ کلر. جیسا کہ ہم اپنے نوٹس میں یا بکس میں کسی ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کرتے ہیں ہائی لائٹر کے ساتھ، تو یہ وہی فنکشن ہے. اگر ہم نے اس لائن کو ہائی لائٹ کرنا ہے تو ہم اس آپشن پہ جائیں گے اور اس پہ کلک کریں گے تو اسی کلر کا یہ جو ٹیکسٹ ہے وہ ہائی لائٹ ہو جائے گا.
اس کے بعد جو نیکسٹ والا آپشن ہے اس کا مطلب ہے فونٹ کلر. فونٹ کلر کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر آپ چینج کرنا چاہتے ہیں. تو ہم یہاں پہ اس بٹن کو پریس کریں گے تو آپ کے جو فونٹ ہے یا جو ٹیکسٹ ہے اس کا کلر جو ہے وہ چینج ہو جائے گا. آپ یہاں پہ ایرو کے نشان پہ کلک کرتے ہوئے اپنی مرضی کا جو کلر ہے وہ بھی یہاں سے چوز کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل ہم نے یہاں پہ گرین چوز کیا تو ٹیکسٹ کا کلر جو ہے وہ گرین ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. اب یہاں پہ یہ گروپ جو ہے یہ ہمارا تقریباً کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس میں ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے کر لی ہیں. اب آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے تو آپ کو یہ اچھی طرح سے چیزیں آ جائیں گی. نیکسٹ ہم پیراگراف والے جو گروپ کی طرف چلتے ہیں کہ پیراگراف کے اندر کون کون سی چیزیں آ رہی ہیں. اچھا جی, یہاں پہ ہم یہ جو فرسٹ والا ہے اس کا مطلب ہے بلٹس. کسی چیز کو ہم بلٹس کی فارم میں شو کروانا چاہتے ہیں. بلٹس مطلب نمبرنگ کی فارم میں ہم شو کروانا چاہتے ہیں تو ہم اس آپشن کو کلک کریں گے. یہ آپ اس کے اوپر کرسر لے کے جائیں گے تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ بلٹس کا آپشن ہے, اسٹارٹ اے بلٹ لسٹ. ٹھیک ہو گیا جی. نیکسٹ جو آ رہی ہے وہ نمبرنگ والی لسٹ ہے. اس کے بعد جو آ رہی ہے وہ بھی ملٹی لیول لسٹ ہے. یہ بھی وہی چیز ہے جو اس یہاں پہ ہم نے بتائی ہے. اس کے بعد یہ نیچے جو ہے اس کو الائنمنٹ بولتے ہیں. یہ لیفٹ الائنمنٹ ہے, یہ سینٹر الائنمنٹ ہے, یہ رائٹ الائنمنٹ ہے اور یہ جسٹیفائی کا ہے. پہلے ہم فرسٹ والے کو دیکھتے ہیں کہ اس بلٹس کا کیا آپشن ہے. یہ چھوٹے والے ایرو کو آپ کلک کریں گے تو ایک لسٹ اوپن ہو جائے گی. اس کے اندر آپ کون سے بلٹس جو ہیں وہ لگانا چاہتے ہیں وہ یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں. جسٹ سب سے پہلے ہمیں پیراگرافس کو, یا اگر آپ کے پاس ڈفرینٹ لائنس ہیں ان لائنس کو آپ نمبرنگ دینا چاہتے ہیں یا بلٹس کی فارم میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو وہ ساری سلیکٹ کرنی پڑیں گی. اس کے بعد ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ بلٹس کی فارم میں, ڈاٹڈ کی فارم میں وہ شو ہو جائیں گی. آپ چاہتے ہیں کہ اگر ڈاٹ کی جگہ پہ آپ اس کو کوئی اور ڈیزائن دینا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل یہ ٹک والا ڈیزائن ہے یہ دینا چاہتے ہیں یا یہ دینا چاہتے ہیں, تو آپ اس پہ ایک دفعہ کلک کریں گے تو وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا. اس کے بعد اگر آپ نمبرنگ دینا چاہتے ہیں تو نیکسٹ جو آپشن ہے وہ نمبرنگ والا آپشن ہے. ہم اس کے اوپر کلک کریں گے اور آپ نمبرنگ کی کون سی فارمیٹ جو ہے وہ چوز کرنا چاہتے ہیں. یہ والا کرنا چاہتے ہیں, یہ بریکٹ والا کرنا چاہتے ہیں, یہ رومن والا کرنا چاہتے ہیں, کیپٹل ABC والا کرنا چاہتے ہیں, یہ اسمال والا کرنا چاہتے ہیں. ان میں سے کوئی اگر آپ چوز کریں گے, ایک دفعہ کلک کریں گے تو وہ جو نمبرنگ ہے وہ اس کے اوپر شو ہو جائے گی. اس کے بعد یہ ملٹی لیول ہے. فار ایگزامپل یعنی کہ ایک آپشنس ایک آنسر کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے آپشنز آ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ ملٹی لیول لسٹ والا آپشن جو ہے وہ چوز کریں گے. اس کے بعد ہم نیچے والی جو چیزیں ہیں ان کو دیکھتے ہیں. یہ لیفٹ الائنمنٹ ہے, یہ سینٹر الائنمنٹ ہے. اب ان کو ہم اپلائی کر کے دیکھتے ہیں. پہلے ہم نمبرنگ والے آپشنز کو ایک دفعہ ختم کر رہے ہیں. ختم کرنے کے لیے ہمیں کہاں جانا پڑے گا, اس لسٹ کے اوپر, اور یہاں پہ لکھا ہوگا نان. تو اس کو ہم کلک کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ لیفٹ الائنمنٹ ہے, کیونکہ انگلش جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لیفٹ الائنمنٹ کی طرف لکھی جاتی ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہم رائٹ الائنمنٹ کی جانب لکھیں تو ہم یہ والا بٹن پریس کریں گے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم سینٹر میں سارا ٹیکسٹ آئے تو ہم اس کے اوپر کلک کریں گے تو دیکھیں وہ سینٹر سے اس نے سب کو الائن کر دیا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ رائٹ سائڈ پہ ساری چیزیں الائن ہو جائیں تو ہم رائٹ سائڈ پہ کلک کریں گے تو وہ رائٹ سائڈ سے سٹارٹ کر رہا ہے. رائٹ سائڈ سے یعنی کہ اس نے جو اپنی یہ مارجن ہے وہ اس کا سیٹ کر دیا ہے. اگر ہم یہاں پہ کلک کریں تو یہاں پہ ہم کلک کر کے رکھیں, اس کو پریس کر کے رکھیں تو وہ ساری جو لائنز ہیں وہ رائٹ الائنمنٹ کی طرف ایڈجسٹ ہو چکی ہیں. اگر ہم اس کو جسٹیفائی کریں گے تو جسٹیفائی جو ہے وہ کچھ اس طرح سے ہوگا. میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں. یہاں پہ سب سے پہلے ہم اس کو لیفٹ الائنمنٹ کرتے ہیں, سارے پیراگراف کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں. اس کے بعد اس کو لیفٹ الائنمنٹ کیا. جسٹیفائی کا آپشن یہ ہے کہ ایک دفعہ میں اس کی تھوڑی سیٹنگ کر لوں. یہ جو تینوں پیراگرافس ہیں ان کو میں آپس میں مرج کر رہا ہوں, ان کو آپس میں جوڑ رہا ہوں. اب رائٹ سائڈ پہ یہ جو لائنز آپ کو نظر آ رہی ہیں ان کے لائنز کے اندر ڈفرینس نظر آ رہا ہے. لائنز چھوٹی بڑی نظر آ رہی ہیں. اس کے اوپر آپ نے غور کرنا ہے. جسٹیفائی کا مطلب ہے کہ ان لائنز کو جسٹیفائی کا آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرے گا. آپ دیکھیں غور کریں کہ کس طرح سے اس نے یہاں پہ ساری لائنز کو ایک جتنا کر دیا اور یہاں سے بھی ایک
سائز میں کر دیا اس نے. اس کو بولتے ہیں جسٹیفائی کرنا. ٹھیک ہو گیا جی. یہ چاروں آپشن جو ہیں وہ ڈفرینٹ جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں. اگر ہم کرنا چاہیں تو ہم ان آپشنس کو ایزیلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ ہم چلتے ہیں. نیکسٹ سب سے اوپر والے یہ دو آئیکن دیکھیں. ایک آئیکن کا مطلب ہے ڈیکریز انڈینٹ اور ایک کا مطلب ہے انکریز انڈینٹ. انڈینٹ کا مطلب ہے کہ یہاں پہ اس بٹن پہ کے اوپر آپ پریس کر کے رکھیں تو جو لیفٹ سائڈ کے اوپر آپ کو خالی نظر آ رہی ہے جگہ, اس کو بولتے ہیں انڈینٹ یا مارجن بولتے ہیں. یہ انڈینٹ یہاں سے اگر ہم کسی لائن کو آگے کی طرف ہم اس کو سینڈ کرتے ہیں, بھیجتے ہیں, تو اس کو کہتے ہیں انڈینٹ کرنا. جیسے کہ میں اسپیس پریس کر رہا ہوں تو وہ چیزیں آگے کی طرف موو ہو رہی ہیں. اس کو بولتے ہیں انڈینٹ کرنا. ٹھیک ہے جی. تو یہ میں ماؤس کے ذریعے کر رہا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہاں سے ہم انڈینٹ کریں تو یہ بٹن ہے ڈیکریز کرنے کا. ڈیکریز کا آپ کو پتہ ہے کہ ہم کم کرنے کو ڈیکریز بولتے ہیں, اور یہاں سے ہم چیزوں کو انکریز کر رہے ہیں. یہ بٹن آپ پریس کرتے جائیں گے تو ہمارا جو پیراگراف ہے وہ آگے کی طرف موو ہوتا جائے گا, انڈینٹ ہوتا جائے گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیچھے کی جانب جو ہے وہ ڈیکریز ہو انڈینٹ, تو ہم اس بٹن پہ پریس کرتے جائیں گے تو ہمارے جو پیراگرافس ہیں وہ پیچھے کی طرف انڈینٹ ہوتے جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہم نیکسٹ آپشن کی جانب چلتے ہیں. نیکسٹ آپشن جو ہے وہ اس سے نیچے والا جو ہے یہ اس کو بولتے ہیں لائن سپیسنگ. اس کے اوپر آپ کرسر اگر لے کے جائیں تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ لائن اینڈ پیراگراف سپیسنگ ہے. یعنی کہ ڈفرنٹ لائنز کے درمیان جو ہمیں فاصلہ نظر آ رہا ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ چیزیں جو ہیں وہ لائن سپیسنگ والا آپشن جو ہے وہ ہم یوز کریں گے. سب سے پہلے ہمیں سلیکٹ کرنا پڑے گا. یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے, اس کے بعد ہم لائن سپیسنگ والے آپشن پہ جائیں گے. یہاں پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ڈفرنٹ ٹائپس کی ریشوز آ رہی ہیں. ہم جس ریشو کے اوپر کرسر لے کے جائیں گے اسی ریشو کے اندر وہ لائنز کی سپیسنگ دے رہا ہے. 2.0 پہ کریں گے, 2.5 پہ کریں گے یا 3.0 پہ کریں گے تو دیکھیں لائن کی سپیسنگ جو ہے وہ اسی حساب سے بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ 3.0 پہ ہم کلک کر دیں گے تو وہ اسی حساب سے اس کی لائن سپیسنگ جو ہے وہ آ رہی ہے. نارمل جو ہے اس کی لائن سپیسنگ ہوتی ہے 1.15. 1.15 پہ رکھیں, 2.0 پہ رکھیں, یہ آپ کی مرضی ہے. آپ کے جو ریکوائرڈ جو ڈاکیومنٹ ہوگا اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے اس کی سیٹنگ جو ہے وہ کس حساب سے کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ آپشن بھی ہو گیا. اس کے بعد آپشن آ رہا ہے سارٹنگ کا. ہم اس کو واپس اسی حالت میں لے آتے ہیں. جسٹ ایک منٹ ویٹ کیجیے گا, مجھے ایک ضروری کال آ رہی ہے, میں اس کو پک کر لوں. چلیں جی نیکسٹ کرتے ہیں. نیکسٹ جو ہے ہم سارٹنگ کر رہے تھے تو یہ A to Z لکھا ہوا ہے یہاں پہ. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو یہاں پہ ٹیکسٹ ہوگا یا جہاں پہ جو لائنز ہوں گی ان کو ہم سارٹ کرنا چاہتے ہیں. فار ایگزامپل ہم A والی جو چیزیں وہ پہلے لانا چاہتے ہیں, اس کے بعد B والی, پھر C والی اگر لانا چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ اس کو اسی حساب سے سارٹ کریں گے. سب سے پہلے ہمیں یہاں پہ اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا پڑے گا. جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ کوئی بھی چیز آپ نے اپلائی کرنی ہے تو آپ نے اس ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنا ہے. یہاں پہ اگر ہم اس کو کلک کریں گے تو کیا ہوگا,
ابھی ہم نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ ہم یہ ایک باکس اوپن ہوگا، اس کے بعد ہم اوکے کریں گے تو چیزیں جو ہیں وہ سارٹ ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں وائی والا جو پیراگراف وہ پہلے تھا تو اب وہ اینڈ پہ چلا گیا ہے۔ کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ سارٹ ہو گیا ہے، اے بی سی کے حساب سے اس نے سارٹ کیا ہے کہ اے بی سی کے حساب سے جو پہلے لیٹر والی چیزیں آ رہی تھیں وہ پہلے آ گئی، اور جو اینڈ پہ چیزیں آ رہی تھیں وہ اس حساب سے اس نے اس کو موو کر دیا۔ اب یہاں پہ یہ چیزیں جو ہے وہ سارٹ ہو چکی ہیں۔ اسی طرح سے ہم نمبرنگ والی چیزیں جو ہیں وہ بھی سارٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ چیزیں ہیں تھیم کلر ہم نے اپلائی کرنا ہے، یعنی کہ بیک گراؤنڈ جو کلر ہے پیراگراف کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ اگر ہم نے چینج کرنا ہے تو وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ٹیکسٹ جو ہے وہ یہاں پہ سلیکٹ کرنا پڑے گا۔ یہاں پہ ہم نے ٹیکسٹ سلیکٹ کیا، فار ایگزامپل آپ اگر ایک پیراگراف سلیکٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ ایک پیراگراف سلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ جائیں گے اور اپنی مرضی کا جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ کریں گے تو وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے ایک پہلی چیز ہم نے پڑھی تھی، یہاں پہ ایک چیز تھی ہائی لائٹ، یہاں پہ ایک چیز تھی ہائی لائٹ کرنا۔ ایک منٹ میں کچھ میسیجز کا جواب دے دوں۔ جن کو سمجھ نہیں آ رہی ان کا نیٹ ایشو ہے، میری طرف سے کوئی ایشو نہیں ہے۔ جن کا یہ پرابلم آ رہا ہے میری آواز نہیں آ رہی ان کو شاید نیٹ کا پرابلم ہے ان کی طرف سے، میں نے اپنی طرف سے ابھی چیک کیا ہے، میری طرف سے کوئی ایسا ایشو نہیں ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا اس آئیکن کے اوپر اگر آپ کرسر لے کے جاتے ہیں تو وہ بتا رہا ہے کہ یہ شیڈنگ ہے، یعنی کہ کسی پیراگراف کو کسی لائن کو ہم نے شیڈ دینی ہے تو اس کے اوپر ہم کلک کریں گے۔ اس سے پہلے ایک چیز پڑھی تھی یہاں پہ، اس کا مطلب تھا کہ ہم ٹیکسٹ کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے کلک کیا تو یہاں پہ صرف ٹیکسٹ جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو رہا ہے، جبکہ اس آپشن کے اندر شیڈنگ کے اندر اس پیراگراف کا پورا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب میں ان ساری چیزوں کو ریموو کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں بیک گراؤنڈ ہم نے کیا ہے، یہ گرین کلر کا ٹیکسٹ میں نے اس کو چینج کیا ہے، یہ اس کو ہائی لائٹ کیا ہے، یہاں پہ ہم نے اس کو یہ اسٹرائک تھرو کیا ہے، لائن درمیان میں آ رہی، یہ ساری چیزیں میں ختم کرنا چاہتا ہوں اور پلین ٹیکسٹ جو ہے وہ میں لینا چاہتا ہوں، تو کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ کریں گے کہ اس سارے ٹیکسٹ کو ہم سلیکٹ کریں گے، اور یہاں پہ ایک آپشن ہے، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کون سا آپشن کہاں پہ ہے۔ یہاں پہ آپشن ہے کلیئر فارمیٹنگ، ٹھیک ہو گیا جی، کلیئر فارمیٹنگ۔ کلیئر فارمیٹنگ پہ کلک کریں گے تو اس کی جو فارمیٹنگ ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ کلیئر ہو جائے گی۔ جیسے کہ میں نے کلک کیا، فارمیٹنگ جو ہے وہ کلک ہو گئی ہے، لیکن ایک چیز کو وہ پک جو ہے وہ نہیں کرتا، یہ جو ہم نے ہائی لائٹ کیا ہوتا ہے نا کلر، اس کو وہ نہیں دیکھتا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم مینولی جا کے خود جو ہے وہ یہاں سے کر لیں گے۔ باقی چیزوں کو اس نے کر دیا تھا لیکن اس چیز کو اس نے نہیں کیا، تو ہم یہ خود جو ہے وہ ایک چیز کو کر سکتے ہیں۔ اب ہمارے پاس یہاں پہ پلین ٹیکسٹ ہے، اب یہاں تک ہم نے یہ شیڈنگ والا کر لیا ہے۔ اس کے بعد آ رہا ہے باٹم بارڈر، یہاں پہ ہم بارڈر دے سکتے ہیں ڈفرینٹ ٹائپس کے۔ فار ایگزامپل ہمارے پاس یہ 3 پیراگرافس ہیں، ان کو ہم بارڈر کی فارم میں لینا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے، یہاں پہ ہم تینوں پیراگراف کو سلیکٹ کریں گے، اس کے بعد ہم یہاں پہ آپ کس ٹائپ کا بارڈر دینا چاہتے ہیں، بارڈر باٹم میں بارڈر دینا چاہتے ہیں، ٹاپ پہ بارڈر دینا چاہتے ہیں، لیفٹ پہ دینا چاہتے ہیں، رائٹ پہ، یا نو بارڈر کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سے اگر بارڈر لگا ہوا ہے تو آپ اس کو ریموو کرنا چاہتے ہیں تو آپ نو بارڈر پہ کلک کریں گے۔ اگر آل بارڈرز کرنا چاہتے ہیں تو جو ہمارے پیراگرافس ہوں گے ان کے چاروں سائڈوں سے وہ بارڈر ہو جائے گا۔ آؤٹ سائڈ بارڈر کریں گے تو درمیان سے بارڈر نہیں ہوگا، جسٹ آؤٹ لائنز جو ہوں گی وہ اس کے اوپر اپلائی ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے بارڈرز ہیں، جو بارڈرز آپ اپلائی کرنا چاہیں وہ لگ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ فار ایگزامپل ہم آل بارڈرز اگر کرتے ہیں، کلک کیا میں نے، تو ہر پیراگراف جو ہے وہ چاروں طرف سے بارڈرڈ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اس کو ریموو کرنا چاہیں تو ہم واپس سلیکٹ کریں گے اور اسی جانب چلیں گے تو وہ نو بارڈر ہو جائے گا۔
ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد یہ نیکسٹ ایک آپشن رہ گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ پیراگراف کو شو کروانا. اس کے اوپر ہم کلک کریں گے تو اگر ہمارے پاس کافی زیادہ پیراگرافس ہیں، ایک ڈاکیومنٹ ہم نے بنایا ہے، بہت بڑا ڈاکیومنٹ بنایا ہے، اس کے اندر کافی سارے پیراگرافس ہیں یا کوئی نوٹس بنا رہے ہیں، تو ہم پیراگراف دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کون سے پیراگرافس ہیں. تو پیراگرافس کو شو کروانے کے لیے تھوڑا سا اس کو ہائی لائٹ کرنے کے لیے ایک یہ آپشن ہے. اس کے اوپر ہم کلک کرتے ہیں تو ہر پیراگراف کے اینڈ پہ وہ ایک نشان سا بنا دے گا جہاں سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ پیراگرافس ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اس کا جسٹ یہی فنکشن ہے، اس کے علاوہ اتنا زیادہ اس کا ورک نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے اس کو ابھی واپس ریموو کر دیا تو وہ پیراگرافس ختم ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ پیراگراف والا اور فونٹ والا جو گروپس ہیں ہمارے تقریباً کمپلیٹ ہو چکے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ ہوم کا ٹیب جب ہمارا پورا کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد میں آپ کا ایک ٹیکسٹ وغیرہ لوں گا جس کے اندر میں آپ کو دیکھوں گا کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے یا سمجھ نہیں آ رہی، تو اس حساب سے جو ہے میں آپ کو دیکھوں گا. اب ہم سٹائل والے آپشن کی جانب چلتے ہیں. سٹائلز کا مطلب ہے یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے سٹائل بنا کے پہلے سے رکھے ہوئے ہیں، ہمیں جو اچھا سٹائل لگے گا ہم اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. فار ایگزامپل ہمیں یہ سٹائل اچھا لگتا ہے، یہ اچھا لگتا ہے، اس کے اوپر جسٹ آپ نے کرسر لے کے جانا ہے تو وہ چیزیں جو ہیں وہ اپلائی ہوتی جائیں گی. کرسر لے کے جائیں گے وہ آپ کو جسٹ شو کروا رہا ہے کہ آپ کا ڈیزائن جو ہے وہ اس طرح سے نظر آئے گا. جب ہم اس کے اوپر کلک کر دیں گے تو وہ چیز اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. یہاں پہ میں کرسر لے کے گیا تو اس نے ہمیں لائیو جو ہے وہ شو کروا رہا ہے کہ آپ کا یہ ڈیزائن اس طرح سے دکھائی دے گا. جب میں نے اس کے اوپر کلک کر دیا تو وہ چیز اس کے اوپر اپلائی ہو جائے گی. یہ سٹائل والا گروپ ہے. سٹائل والے گروپ کے اندر یہ ساری چیزیں اسی طرح سے ہمیں سٹائل کے فارم میں مل رہی ہیں. کلیئر فارمیٹنگ پہ کریں گے تو اب آپ کو کلیئر ہونا چاہیے کہ اس آپشن کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ ڈفرینٹ ٹائپس کے سلائڈ آ رہے ہیں سٹائلز، یہاں سے آپ چوز کر سکتے ہیں. اگر اس ایرو پہ کلک کریں گے تو آپ کو وہ پوری لسٹ کھول کے دکھا دے گا. اس کے اندر مزید بھی کچھ آپشنز ہیں، یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں اور میں آپ کو بعد میں بھی کروا سکتا ہوں، لیکن ابھی آپ جو مین چیزیں ہیں اس کو جسٹ فوکس کریں گے تو باقی چیزیں جو ہیں وہ آپ کو خود بخود ہی آ جائیں گی. ابھی ہم چینج سٹائل پہ جاتے ہیں تو اس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کے یہ سٹائل ہیں جو پہلے سے انہوں نے بنا کے رکھے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم اپلائی کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں ایلیگنٹ ہے، فینسی ہے، فارمل ہے، مینیو اسکرپٹ ہے، ماڈرن ہے. یہ ڈفرینٹ ٹائپس کے انہوں نے سٹائل بنا کے رکھے ہوئے ہیں. ہمیں جو اچھا لگے گا ہم وہ اس کے اوپر اپلائی کر دیں گے. اگر ہم کلر اسکیم چینج کرنا چاہتے ہیں تو کلر اسکیم یہاں سے ہم چینج کر سکتے ہیں. کسی ٹیکسٹ کی کیا کلر اسکیم ہونی چاہیے تو وہ ہم یہاں سے چینج کر سکتے ہیں. فونٹس چینج کرنا چاہتے ہیں ہم یہاں سے فونٹس اس کے چینج کر سکتے ہیں. فونٹ کا مطلب آپ کو پتہ ہے کہ جو ٹیکسٹ کا سٹائل ہوتا ہے وہ اس کو فونٹ بولتے ہیں. تو دیکھیں یہاں پہ وہ چیزیں اپلائی ہو رہی ہیں. اس کے بعد آپ پیراگراف سپیسنگ، یہ وہی چیز ہے جو پہلے ہم نے پڑھ لی ہے. نو پیراگراف سپیسنگ، کمپیکٹ، ٹائٹ، اوپن، ریلیکسڈ، ڈبل. ٹھیک ہے، یہ جو انہوں نے بنا کے چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ ہم جسٹ اس کے اوپر کلک کریں گے وہ چیزیں اپلائی ہو جائیں گی. ٹھیک ہو گیا جی. یہ گروپ بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا. اس کے بعد فائنڈ والا آ جائے گا. ٹھیک ہے جی. فائنڈ کا مطلب ہے کہ اس ٹیکسٹ میں سے کوئی چیز ہم نے فائنڈ کرنی ہے. ابھی تو ہمارے پاس یہ جسٹ چھوٹا سا ڈاکیومنٹ ہے. اگر ہمارے پاس کافی بڑا ڈاکیومنٹ ہوگا جس کے اندر کافی سارے پیراگرافس اور نوٹس ٹائپ چیزیں ہوں گی، بک ٹائپ چیزیں ہوں گی، تو اس میں سے کسی مخصوص ورڈ کو ہم نے فائنڈ کرنا ہے تو اس کے لیے ہم یہاں پہ جائیں گے. یہاں پہ کلک کریں گے فائنڈ تو ایک یہ باکس اوپن یہاں پہ اوپن ہو جائے گا. اگر آپ یہ کرنا نہیں چاہتے، اگر آپ کو اس کی شارٹ کٹ کی معلوم ہے تو آپ کی بورڈ سے کنٹرول+F کریں گے تو آپ کے پاس لیفٹ سائڈ پہ ایک باکس اوپن ہو جائے گا. یہاں پہ آپ جو ورڈ لکھیں گے، اس سرچ بار کے اندر آپ جو آپشن لکھیں گے، جو ورڈ لکھیں گے وہ اس کو تلاش کر کے دکھائے گا. فار ایگزامپل ہم یہاں پہ لکھتے ہیں ڈاکیومنٹ. ڈاکیومنٹ لکھیں گے تو اس نے سب ڈاکیومنٹ جو ورڈز تھے اس نے اس کو ہائی لائٹ کر کے دکھا دیا کہ یہاں پہ آپ کے جو ریکوائرڈ ورڈ ہے وہ آ رہا ہے اور اتنی جگہوں پہ آ رہا ہے اور ان پیراگرافس کے اندر آ رہا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. اس جو باکس ہے اس کو کلوز کرنے کے لیے ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو وہ باکس کلوز ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس سے نیچے میں ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جانا چاہتا کیونکہ آپ خود بھی ان چیزوں کے اوپر سرچ کر کے دیکھیں. میرا کام ہے جسٹ آپ کو تھوڑا سا اس کا بتانا. ٹھیک ہے. آپ سارے لوگ میچور ہیں تو آپ ان چیزوں کو اگر اچھی طرح سے خود دیکھیں گے تو آپ کو یہ ساری چیزیں آ جائیں گی. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ڈیٹیل میں کروا دوں تو میں آپ کو ڈیٹیل میں کروا دوں گا. اس کے بعد ہے ریپلیس والا آپشن. ریپلیس والے آپشن پہ کلک کریں گے تو یہ ایک باکس اوپن ہو جائے گا. اس کو ڈائلاگ باکس بولتے ہیں. ڈائلاگ باکس.
ٹھیک ہے، اس کے اندر جو جو چیزیں شامل ہیں وہ ہم دیکھیں گے. فائنڈ کا آپشن ہے، فائنڈ کا آپشن ابھی ہم نے کر لیا ہے، یہ وہی چیز ہے. یہاں پہ ہم جو ورڈ لکھیں گے وہ ہمیں فائنڈ کر کے دکھائے گا. اس کے بعد ریپلیس والی ٹیب پہ کلک کریں گے تو ہمارے پاس 2 سرچ بار آ جائیں گی. ایک سرچ بار کے اندر ہم لکھیں گے ہم نے کیا تلاش کرنا ہے، دوسری سرچ بار کے اندر ہم لکھیں گے کہ ہم نے ریپلیس کیا کرنا ہے، کس ورڈ کے ساتھ ہم نے ریپلیس کرنا ہے. فار ایگزامپل اس نے تلاش کرنا ہے ڈاکیومنٹ کا لفظ اس نے فائنڈ کرنا ہے اور ڈاکیومنٹ کی جگہ پہ وہ ریپلیس کر دے کون سا ورڈ، وہ ہم یہاں پہ بتا دیں گے کہ کون سا ورڈ اس نے یہاں پہ ریپلیس کرنا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکیومنٹ کی جگہ پہ ہم فار ایگزامپل ہم یہاں پہ کوئی اور ورڈ لکھ سکتے ہیں. یہاں پہ آپ کو ڈیزائن اس کے اندر ایک ورڈ ہے، اس کی جگہ پہ ہم سٹائل، سوری یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں سٹائل، کیونکہ سٹائل مجھے ورڈ نظر آ رہا ہے اس پیراگراف کے اندر. اور یہاں پہ ہم کر لیتے ہیں ڈیزائن. اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس نے فائنڈ کیا کرنا ہے، سٹائل فائنڈ کرنا ہے اور سٹائل کی جگہ پہ اس نے ڈیزائن کا ورڈ جو ہے وہ لکھ دینا ہے. ریپلیس آل پہ کلک کریں گے تو وہ ایک دم سے ہی سارے جو ورڈز ہیں ان کو چینج کر دے گا. اگر ہم ریپلیس پہ کلک کریں گے تو وہ ایک ایک ورڈ پہ چینج کرے گا. دیکھیں یہاں پہ وہ 1 بائی 1 جو ہے وہ کرتا جا رہا ہے. اس کے بعد یہ کمپلیٹ ہو گیا ڈاکیومنٹ، اوکے کا میسج آ جائے گا، اس کو ہم کلوز کر دیں گے. یہاں پہ یہ بھی کلوز کر دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی، یہ چیز تھی ریپلیس. ٹھیک ہو گیا جی. اس کے بعد ہے سلیکٹ. سلیکٹ ہم کافی طرح سے کر سکتے ہیں. یہاں پہ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کو سلیکٹ کرنے کے لیے کافی سارے طریقہ کار ہیں جو میں آپ کو ابھی بتاؤں گا. پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو شارٹ کٹ کی جو ہے وہ پتہ ہونی چاہیے. شارٹ کٹ کی بورڈ سے ہم کریں گے Ctrl+A. Ctrl+A کا مطلب ہے سلیکٹ آل. ٹھیک ہے، یہاں پہ جو جتنا بھی جو ٹیکسٹ ہوگا وہ سب جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. اور اس کے بعد اگر ہم یہاں پہ کرسر لاتے ہیں اور آپ شفٹ کا بٹن پریس کر کے رکھیں اور جو ایروز کی ہیں اس کو پریس کرتے جائیں، جو رائٹ ایرو کی ہے اس کو پریس کرتے جائیں گے تو اس طرح سے آپ کا ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوتا جائے گا. اگر ڈاؤن ایرو کو پریس کریں گے تو اس طرح سے آپ کا ٹیکسٹ سلیکٹ ہوتا جائے گا. اگر اپ ایرو کو کلک کریں گے تو آپ کا ٹیکسٹ اس طرح سے سلیکٹ ہوتا جائے گا. اگر آپ جو لیفٹ ایرو ہے اس کو کلک کرتے جائیں گے تو آپ کا جو ٹیکسٹ ہے وہ اس طرح سے سلیکٹ ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ بہت ہی ایزی طریقہ ہے کسی ٹیکسٹ کو سلیکٹ کرنے کا، کیونکہ ہم جب ڈاکیومنٹ بنائیں گے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت بار بار ہمیں کرنا پڑے گی. اس کے بعد ایک طریقہ یہ ہے کہ ہم ماؤس کے ذریعے سلیکٹ کر لیں. یہاں پہ ہم نے ایسے ماؤس کے ذریعے کر لیا. ماؤس کے ذریعے بھی بہت ایزی ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ ہم نے سلیکٹ کر لیا. جتنا ہم چاہیں اپنی مرضی سے ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں سے ہم کرنا چاہیں سلیکٹ آل کریں گے تو سلیکٹ آل ہو جائے گا. اس کے بعد سلیکٹ آبجیکٹ کریں گے. سلیکٹ آبجیکٹ کا مطلب ہے اس کے اندر کوئی امیجز وغیرہ ہیں یا پکچر ٹائپ کوئی چیز وغیرہ ہیں تو اس کے لیے ہم سلیکٹ آبجیکٹس پہ کلک کریں گے. سلیکٹ آل ٹیکسٹ وتھ سملر فارمیٹنگ کریں گے تو ایک طرح کی جس کے اوپر فارمیٹنگ ہوئی ہوگی وہ ٹیکسٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہو جائے گا. سلیکشن پین پہ کلک کریں گے تو سلیکشن پین اس کو بولتے ہیں، اس پہ کلک کریں گے تو رائٹ سائڈ پہ ایک باکس اوپن ہو جائے گا جس کے اندر ڈفرینٹ ٹائپس کی یہ چیزیں آ رہی ہوں گی. ٹھیک ہے، اس کو فنکشن کو ہم بعد میں اچھی طرح سے ایک آپشن آ رہا ہے اس کے اندر ہم اس کو کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. یہاں پہ یہ پوری ٹیب جو ہے ہوم ٹیب کی جو ہے یہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ ہم نے اچھی طرح سے کر لی ہیں. اب آپ نے اس چیز کی پریکٹس کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ میں آپ سے تھوڑا سا پوچھتا بھی رہوں گا، ٹیکسٹ بھی لیتا رہوں گا. میں آپ کو ایک اسائنمنٹ دوں گا، ایک ایکٹیویٹی دوں گا، وہ میں آپ سے یعنی کہ ٹیسٹ کروں گا آپ کو کہ آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی. یہ چیزیں آپ غور سے کرتے جائیں کیونکہ یہی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں فری لینسنگ کے کورس میں اور گرافک کے کورس میں بہت زیادہ کام دیں گی. ٹھیک ہے، آپ کو میں ایک پلیٹ فارم بتاؤں گا نیٹ کے اوپر. وہ ایسا پلیٹ فارم ہے کہ آپ بہت تھوڑی سی محنت کے ذریعے آپ جو ہے وہ ارننگ کرنا سٹارٹ کر دیں گے. جسٹ ہمیں یہ چیزیں آتی ہوں گی. ٹھیک ہو گیا جی. وہاں پہ ڈیٹا انٹری کا کام ہے اور وہاں پہ یہ ڈاکیومنٹس کریٹ کرنے کا کام ہے. بہت زیادہ اس طرح کے کام ہیں. اس طرح سے اس لیے میں آپ کو یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ جو ہے وہ کروانا چاہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آج کے لیے تھوڑا سا اتنا ہی کرتے ہیں. نیکسٹ کلاس کے اندر ہم جو ہے وہ انسرٹ ٹیب کی جانب جائیں گے. انسرٹ ٹیب کے اندر جو ہے وہ ہم ساری چیزیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا جی. اب لاسٹ میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جن اسٹوڈنٹس کی فیس نہیں آئی ہے وہ فیس وغیرہ اپنی جمع کروا دیں تاکہ ہم
اس کورس کو جو ہے وہ مزید اچھے طریقے سے اس کو کنٹینیو رکھیں. کل تک جو ہے وہ اپنی فیس کروا دیں. کل تک جن اسٹوڈنٹس کی فیس نہیں آئے گی ان کی جو نیکسٹ کلاسز ہیں وہ تھوڑا مشکل ہو جائیں گی, کیونکہ ہم نے یہ جو زوم کی ایپ ہے اس کے ہم نے چارجز جو ہیں وہ پے کرنے ہوتے ہیں, تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا کنفیوژن ہوگی. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس کے اندر. تھینک یو. السلام اللہ علیکم حافظ. سر.